آج کل پورے ملک میں سچ کا دورہ ہے، بڑی سخت زبان کے ساتھ سچ بولا جا رہا ہے، اور اس سختی سچ سے ہمارے بعض ایسے کالم نگار جو خود بہت باصول ہیں وہ بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے سچ سے بھی کوئی پناہ مانگتا ہے؟ انصار عباسی صاحب کا کالم پڑھیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سچ بول رہی تھی اپوزیشن کے حوالے سے کہ شریف چور ہیں، زرداری ڈاکو ہیں، بینک بیلنس باہر ہیں، اور اب کچھ عرصے سے اپوزیشن والے بھی حکومت کے بارے میں سچ بول رہے ہیں۔ آٹا چور، چینی چور، اے ٹی ایم رکھنے والے، اور ابھی بلاول زرداری نے علیمہ تک، خاتون اول تک جو کچھ بولا اس سے تو کڑوا سچ بولنے والے حسن نثار بھی پناہ مانگتے نظر آ رہے ہیں اپنے کالم میں۔ قیوم نظامی، اکرم چودھری، آپ وسعت اللہ خان، خورشید ندیم صاحب بھائی ہیں، میرے دوست ہیں بہت پرانے، یہ سب لوگ اس سچ سے جو پی ٹی آئی والے اپوزیشن کے بارے میں اور اپوزیشن جو حکومت کے بارے میں بول رہی ہے پناہ مانگ رہی ہے۔ سچ کا ہیضہ پڑ گیا ہے، لیکن یہ سارا سچ بے برکتہ سچ ہے۔ اگر اپنے بارے میں کوئی سچ بولے تو وہ برکت والا سچ ہوتا ہے۔ آج بھی عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ قوم کا ضمیر جاگ اٹھا ہے اور وہ منحرفین کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور یہ احتجاج انہیں مجبور کرے گا کہ وہ واپس آ جائے۔ خان صاحب، آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ لوٹے اور لٹیرے آپ سے دامن جھاڑ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے ان جذبات کو دیکھ کر ہمیں وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ جب آپ بڑے بڑے جلسوں میں کہتے تھے کہ آج ایک بال سے میں نے 2 وکٹیں اڑا لی ہیں، اور علیم خان بھی ٹوٹ کے میرے پاس آ گیا ہے، اور جہانگیر ترین بھی ٹوٹ کر میرے پاس آ گیا۔ وہ والا سچ درست تھا یا آج والا سچ درست؟ کاش سندھ ہاؤس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے دھاوا نہ ڈالا ہوتا، بلکہ مسلم لیگ نون کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ دھاوا وہاں پر ڈالتے اور کہتے کہ ہمیں ان لوٹے اور لٹیروں کو اپنی پارٹی میں رکھنے کی کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے قوموں کے لیے۔ اگر اس ٹرننگ پوائنٹ سے بھی ان پارٹیوں نے اور اس قوم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو بہت نقصان ہو۔ یہ پہلے بھی ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں تانا دیتے کہ جماعت اسلامی کے پاس کوئی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے، ووٹ بینک کم نہیں ہے، خود 2/3 میجورٹی رکھنے والے لوگ جب انہیں جنرل مشرف کان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر نکالتا ہے تو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، چلنے والے سارے کے سارے یا جنرل مشرف کے پیچھے جا کھڑے ہوتے ہیں یا چودھریوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی حقیقت کے باوجود پھر بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی۔ جب دوبارہ موقع ملا تو اس تمام آلائشوں اور گندگیوں کو انہوں نے دوبارہ اپنے دامن میں جمنت سمیٹ لیا ہے۔ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ سب اس امام میں ننگے ہیں، جماعت اسلامی کے بارے میں بھی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے بھی تو ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، منصورے آئے، آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، آپ ان کے گھروں کے اندر گئے۔ ملنا ملانا ایک اور بات ہے، کبھی ہم نے اس طرح کے لوگوں کو اپنی پارٹیوں میں وہ مناصب اور عہدے نہیں دیے جس طرح سے آپ لوگ دیتے۔ اتحاد بھی ہم نے کیے ہیں، اور جماعت اسلامی کے اتحاد کی پالیسی یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر آئین اور دستور کو لپیٹا جائے گا تو جماعت اسلامی کہے گی کہ آؤ مل کر اس آگ کو بجھائیں۔ سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور جس طرح کا بھی آدمی ہوگا وہ اس کے ساتھ مل کر اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کے آئین اور اس کے دستور کی حفاظت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ماضی میں ہم نے کی، اور مولانا مودودی کہا کرتے تھے کہ جب آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے جو لوگ بالٹیاں لے کر آ سکتے ہیں اسے بجھانے کی کوشش کریں، لیکن جب تعمیر کا معاملہ ہو تو ہر آدمی سے پوچھئے کہ بھائی آپ کو اس تعمیر کے بنیادی فن سے واقفیت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے جمہوری اتحاد بھی کیے، پی این اے بھی بنایا،
اور پی این اے کی قیادت کے مشورے کے ساتھ 90 دن کے لیے اقتدار میں بھی گئے کہ انتخابات ہو جائیں، لیکن جب انتخابات ملتوی کر دیے گئے تو وزارتیں چھوڑی، پی این اے چھوڑا۔ اس ملک میں کوئی ایک مثال دے دی جائے کہ لوگوں نے اصول کی بنیاد کے اوپر اقتدار چھوڑا۔ ہم نے آئی جی آئی بنائی، ہم اقتدار کے ایوانوں میں ان لوگوں کو لے کر پہنچے، ہم نے وزارتیں نہیں مانگی۔ اور جس دن یہ دیکھا کہ افغانستان اور کشمیر پر یو ٹرن لے رہے ہیں تو ہم نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ یو ٹرن بھی تاریخ کے اندر کچھ لوگوں کو لینا پڑتا ہے، ہم نے آئی جی آئی چھوڑی۔ کوئی آپ کو اس ملک میں مثال نہیں ملے گی کہ اقتدار اور اختیار کے ایوانوں سے لوگ کسی اصول کی بنیاد پر باہر آتے ہو۔ ہم نے ایم ایم اے بنائی، ہم نے کہا کہ دینی بنیادوں کے اوپر آپ جدوجہد کر سکتے ہیں، چلیے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت آپ دینی جماعتوں کو چھوڑ کر آپ کے دائیں طرف بھی زرداری ہو اور بائیں طرف بھی جو ہے وہ شہباز شریف ہو تو ہم پھر پناہ مانگتے ہیں اس اتحاد کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اگر سوشلائزیشن رکھتی ہے، ملتی ملاتی ہے، یا کوئی جمہوری اتحاد پیدا کرتی ہے، یا پارلیمانی سطح کے اوپر کوئی کسی معاملے کے اندر اتحاد پیدا کرتی ہے، تو ہم اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی اخلاقی ساکھ کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، اور اقتدار کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر جو ہے وہ ہم درویشوں کی طرح واپس آتے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں باقی پارٹیوں کے لوگوں کو کہتا ہوں، اٹھو، عوام بنو، رعیت مت بنو۔ رعیت وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں اور شہزادوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر چلتا ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہر پارٹی کے ووٹر اور ورکر آگے بڑھ کر اپنی قیادت کا امتحان لیں، احتساب کریں۔ جب قیادت کا احتساب کیا جاتا ہے، ان کی بے اصولی کو روکا جاتا ہے، تو قوم عروج کی طرف آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ اور اگر بے اصولیوں کا اقتدار کی خاطر آپ خاموشی اور مصلحت کے ساتھ سامنا کرتے اور اس کا ساتھ چلتے ہیں، تو یاد رکھیے قوموں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس قوم میں اپنے مقتدر لوگوں کے احتساب کی ہمت اور جرت نہ ہو، یہ قومیں تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور جن پارٹیوں اور قوموں میں یہ روایت، یہ تہذیب، یہ اصول موجود ہوں، وہ قائم رہتی ہیں اور وہ آگے بڑھتی ہیں۔ آپ آرنلڈ ٹائم بی کے فلسفے کو دیکھ لیں، آپ ابن خلدون کے فلسفے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ امام غزالی کی ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیں، آپ قرآن کے درس کا مطالعہ کر لیں، کہ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اگر یہ پارٹیاں اپنے آپ کو نہیں بدلیں گی، تو تاریخ کا کوڑے دان ہمارا منتظر ہے۔